ہے یا گھٹتی ہے؟ بڑھتی ہے. اور بیماری بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا سے وہ جاتا ہے تو فرعون بن کے. اس لیے حکم دیا کہ نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے. تم اپنے آپ کو عاجز بناؤ، مسکین بناؤ، خدا کے سامنے جھکو. اور زکوٰۃ علاج ہے حب مال کا. انسان کو مال کی بڑی محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں. یہ آپ کا نہیں، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا اس دنیا سے بچائے. حضور نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے، فطرت کہ وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا دل سیر نہیں ہوتا دنیا سے. حضور نے فرمایا کہ دنیا دار کو ایک جنگل مل جائے بھرا ہوا سونے کا، جنگل مل جائے سونے کا بھرا ہوا، تو دل چاہے گا کہ ساتھ کا جنگل بھی سونا بن جائے. مطمئن نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں حاصل کر سکتا. دل چاہتا ہے کہ دنیا سمیٹ لوں. اللہ، اسی لیے قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمانداروں کو مال سے اطمینان نہیں ہوتا. ایمان ہو تو مال سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے سعدی مرحوم کا. سعدی مرحوم اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے مقبول بندے تھے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دو، ایک کا نام ہے گلستان، ایک کا نام بوستان. اب تو ان کا رواج چلا گیا، اب تو گلستان بوستان پڑھنے والا رہا ہی کوئی نہیں. اب تو ناول پڑھنے والے موجود ہیں، ناول خوان لوگ ملتے ہیں. اب گلستان بوستان کون پڑھے؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو ہماری رہبری کے لیے بڑا کام دیتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر رات کو اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا. سونے سے پہلے اس کا پروگرام تھا، صبح اٹھ کے مال بندھا ہوا تھا اور تجارت کے لیے جانے والا تھا. صبح اس نے کوچ کرنا تھا. رات کو بستر پر سویا اور سوتے وقت لگا سوچنے کہ یہ مال جو میں نے اب تیار کیا ہے اس کو فلاں شہر میں بیچوں گا اور وہاں سے مجھے اچھا خاصا منافع حاصل ہوگا. خیالی دنیا میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے منافع حاصل ہوگا اور میں وہاں سے اچھی رقم لے کر وہاں اس شہر کی فلاں چیز جو وہاں کی خاص چیز ہے وہ خریدوں گا، وہ فلاں شہر میں لے جاؤں گا، وہاں بیچ کے وہاں سے فلاں خریدوں گا. یہ پروگرام اتنا لمبا بنایا اس نے خیالی طور پر کہ دنیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے گنی نہ ہو، شمار نہ کی. اور پھر کے سارے شہروں کا نام لیا اور ساری چیزوں کا نام لیا اور لینے کے بعد کہنے لگا یا اللہ جب یہ میرا سفر ختم ہو جائے گا تو میں پھر کوئی کام نہیں کروں گا، تیری یاد کروں گا، پھر تیری راستے پر ہی پھر اللہ اللہ کروں گا. اب رات کو یہ پروگرام بنا کے سو گیا، پروگرام بن گیا، سو گیا. صبح کو اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا، سامان بند کے اونٹوں پر لادا گیا.
अभी घर से थोड़े ही दूर गया था कि घोड़े ने ठोकर खाई और घोड़ा गिर पड़ा। घोड़े के गिरने से सवार को ऐसा धक्का लगा कि सवार धड़ाम से नीचे गिरा और ऐसी चोट आई कि आखिर जान निकलने पर आ गई। प्रोग्राम बनाया था कुछ और बन गया। अब जान दी, जान तो दे दी। अब शादी मरू कहते हैं कि जान देने वाले ने एक बात कही बड़े पते की। जाते वक्त बात बड़े पते की कह गया। फरमाते हैं शनि दस्ती के वक्ते ताजरे, शनि दस्ती के वक्ते ताजरे, अस दरबियाबा में फतादा असतो। आप फरमाते हैं तूने वो बात नहीं सुनी जो घोड़े से गिरने वाले ताजर ने आखिरी वक्त के। वो बात बड़ी पते की थी, सुन और दिल में उसे जगह दे। बात क्या थी? बात ये थी कि गुफ्त चश्मे तंग दुनियादार रा, गुफ्त चश्मे तंग दुनियादार रा, या कनातपुर को नद या खाके गोर। तो फरमाया कि दुनियादार की आंखें बड़ी तंग हैं, बड़ी छोटी सी आंखें हैं बड़ी मामूली छोटी सी, लेकिन जालिम इतनी हिस्स रखती हैं, इनको इतनी मोहब्बत है कि इनको दुनिया का माल पुर नहीं कर सकता। ये आंखें सैर नहीं होती। सैर कौन चीज करती है इसको? आप फरमाते हैं इलाज। इसको सैर करने वाली दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें। इसके बगैर लाख हो तो कहता 2 लाख हो जाएं, 2 तो 4, 4 से बढ़ के करोड़, करोड़ से 2 करोड़। कोई ऐसा है जिसने कहा हो बस? अल्लाह। ऐसे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक आदमी आया, नजराना पेश किया, जितना था। आपने फरमाया जो दे रहे हो इतना ही माल है कि और भी है? उसने कहा हजूर खुदा का फजल है, मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, अपने वक्त का सेठ हूं, मेरे यहां बड़ी दौलत की रेल फेल है। आपने सुना क्या ख्याल है कि जितना है उतना ही काफी है कि और हो? उसने कहा हजरत सच्ची बात तो ये है कि दिल यही चाहता है और हो, दिल यही चाहता है कि और मिले। फरमाया ये भी तू ही ले जा, तेरे पास है और तू चाहता है और हो, मेरे पास नहीं है और मैं ही नहीं चाहता कि मेरे पास है। ऐसे लोग भी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इलाज बताया कि या कनातपुर कुनद, या कनातपुर कुनद, या तो अल्लाह दे सबर। जैसे जुनैद बगदादी का वाकया मैंने अर्ज किया कि अल्लाह सबर दे, मा कल्ला वकफा खैरुम मिम्मा कसरा वाला। हदीस में आया है कि थोड़ा मिले और जरूरत को पूरा कर दे, उससे बेहतर है कि ज्यादा मिले और इंसान को गाफिल कर दे। तो मैं जनाब अर्ज कर रहा था कि अब उसने कहा या कनात पुरकुनद, या अल्लाह दे सबर और इंसान के जो मिला है काफी है। अगर इस पर सब्र भी ना आए तो फिर दूसरा इलाज ये है कि खाके गोर, कब्र में पहुंचे
اور آنکھوں میں قبر کی مٹی پڑے پھر اس کو سیر ہوگا، دنیا سیر نہیں کر سکتی۔ جی تو میں جناب عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ہے حب مال کا علاج۔ مال کی محبت میں انسان بسا اوقات اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ کرتے کرتے بن جاتا ہے قارون۔ قارون جانتے ہو، قصہ سنا ہے قارون کا؟ قارون بن جاتا ہے۔ قارون کو کوئی اور خرابی نہیں تھی، تورات کا حافظ تھا، کلام خدا تورات کا حافظ تھا، جیسے آپ کے یہاں قرآن کے حافظ ہے نا، قارون بھی تورات کا حافظ تھا۔ بیماری یہ تھی کہ مال آیا اور محبت بڑھ گئی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ زکوٰۃ کا نام آیا تو قارون کی جان چکنجے میں آ گئی۔ یا اللہ، میرا اتنا مال گھٹ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قارون کا مال بھی، قارون کا مکان بھی، اور قارون کو خود بھی اللہ نے دھسایا زمین میں اور دھنس گیا، سارا جناب مسئلہ صاف ہو گیا۔ فخسفنا بہ وبدارنا۔ حضرت والا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ دو گے تو محبت گھٹے گی، اور زکوٰۃ نہیں دو گے تو محبت بڑھے گی، اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے جب لا علاج ہو گئی، لا علاج، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت آنے پر یہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان کو دین و ایمان سے محروم کر دے گی۔ اس لیے اپنے مالوں کو جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ ہی دینے والا ہے، دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو ہی مالک ہے۔ جس کو دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کی دین ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں اس کی حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالوں۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکلی اور حب مال کے مریض بن گئے، حب مال کے بیمار ہو گئے، حب مال میں پھنس گئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت آئے گا کہ دین و ایمان سے معرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے میرا شکریہ کیا تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، اور اگر ناشکری کی تو نعمت گھٹے گی۔ ناشکری میں گھٹتی ہے، اور اصل میں انجام کار انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک آدمی بے اعتدالی کرے، صحت کا خیال نہ رکھے اور عیاشی کرتا رہے، جب بیمار ہوتا ہے، بستر پڑتا ہے تو معلوم ہوتا میں تو غلطی کرتا رہا، لیکن اب سوچتا ہے کیا بنے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو معلوم جب ہوگا جب اس مال پر کوئی آفت پڑے گی، اور پڑے گی ضرور۔ بے زکوٰۃ مال پر آفت ضرور آئے گی۔ یہ آپ مت خیال کریں کہ یہ ہمیشہ مسئلہ ایسا ہی رہے گا۔ اللہ آزمائش کے طور پر دیتا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اگر قارون کا اللہ نے کر دیا تو ہم اس سے لاڈلے نہیں، ہم اس سے بڑے پیارے نہیں۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ آج رات کو ہے شب معراج۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجست انصری، اسی جسم کے ساتھ حضور اللہ کے حکم کے مطابق سارے آسمان کی سیر کرنے گئے، اور آسمان کی سیر نہیں کی
بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کی ایک ایک ذرے کو آپ نے دیکھا. جنت دیکھا، دوزخ دیکھا. جنت میں پڑے ہوئے لوگ دیکھے اور دوزخ میں پڑے ہوئے عالم مثال میں. ابھی جنت دوزخ میں گئے تو نہیں نا، ابھی جانے کا وقت آگے آئے گا، لیکن حضور کو عالم مثال میں دکھایا گیا کہ یہ ہیں جنتی اور یہ ہے دوزخی. اور معراج کیا ہے؟ حضور کا ایک معجزہ ہے، معجزہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا نرالا معجزہ ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا. یہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص معجزہ ہے. اس لیے آج رات کو اسی مسجد میں شب معراج کے سلسلہ میں جلسہ ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس جلسہ میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. یہ ایک امتحانی سوال ہے، اور یوں کہ یہ ایک امتحانی پرچہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے جلسوں میں، دنیا کے سینماؤں میں، دنیا کے تھیٹروں میں، دنیا کے کلبوں میں ہم جا سکتے ہیں اور خوش رہ جاتے ہیں اور نمبر بنانے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، آج دیکھیں گے کہ کتنے ایماندار مسلمان ہیں جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید منانے میں، اس پاک مقدس یاد کو برقرار رکھنے میں میر پر کے مسلمان کتنا حصہ لیتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہے، ایمانی امتحان ہے. جو آئیں گے وہ ایمان کو زیادہ کریں گے، ان کا ایمان تازہ ہوگا، اور جو نہیں آئیں گے وہ اپنے ایمان کی بربادی کریں گے. میرا موٹا سا سیدھا مسئلہ یہی ہے کہ آنے والا ایمان تازہ کرے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کے ایمان میں کثر کمی واقع ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے حال پر گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیا، 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 مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی دیوانیاں، مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی دیوانیاں، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیاں، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیاں، بڑے رنگ لگے گنے میرے گاڑی پار لوں، بڑے رنگ لگی گنے بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار لوں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ عطیہ شریف. بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار نوں، بڑے رنگ لگی گنے بڑے رنگ لگی گنے میرے گاڑی پار نوں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیاں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیاں، جدوں دی میں مفتی تیری محفل سجانیاں، گولیاں میں مفتی دیتے مفتی دی سدانیاں، مفتی میرے پیر نے میں مفتی دی سدانیاں، پٹا جدوں مفتی دا میں گالے وچ پا لیا، پٹا جدوں مفتی دا میں پٹا جدوں مفتی دا میں گالی وچ پا لیا، لوکی پھول وار دے میں جھیڑے کارے جانیاں.
دا میں گالے وچ پالیا پڑھتا جدو مفتی دا میں پڑھتا جدو مفتی دا میں گالے وچ پالیا لوکی پھولے واڑ دے میں جھیڑے کر جانیاں لوکی پھولے واڑ دے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے آمین۔ محفلیں لگتی ہیں بڑے بڑے مقرر خطیب آتے ہیں اور اپنی زبان دانی اور فصاحت بیانی کا سکہ جماتے ہیں، آپ سنتے ہیں معذور ہوتے ہیں، میں کیا اور میری تقریر کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زندگی میں جو ابھی آخری مرحلہ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دے آمین۔ اور دعا کریں کہ خدا اس شر کی فتنہ زمانہ میں اور فتنہ و فساد کے زمانہ میں ہر مسلمان کو اللہ دین پر قائم رکھے۔ حضرت والا دو ہی قسم کی فکر ہے، دو ہی قسم کی فکر ہے، ایک کا نام ہے فکر دنیا اور ایک کا نام ہے فکر آخرت۔ آج ہم مسلمان فکر آخرت کو بھول چکے اور فکر دنیا میں ماں ہو گئے۔ آج میں ہوں یا آپ، بقول اقبال مرحوم بات یہی ہے کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو، خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ تو اے مولا یثرب، تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، تو اے مولا یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، میری دانش ہے افرنگی، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ مجھے تہذیب حاضر نے، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ آج ہم دنیا کی فکر میں ماو ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی فکر میں ماو ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ دلیل۔ آج مسلمان کسی ملک کا ہو، کسی خطہ کا ہو، آج مسلمان کو عزت نہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھرے دربار میں صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا تداعی علیکم الامم،
تدالیکم الامم کما تدال آخرتو الی قصاتها. فرمایا میرے صحابہ یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھ. ایک زمانہ یہ ہے کہ جس طرف منہ کرتے ہو فتح پہنچتی ہے، جس طرف ہوتا ہے کفر بھاگتا ہے. لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم پر دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی. تدالیکم الامم، تم پر دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی. کما تدال آکلۃ الی قصاتها، جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر چڑھاتے ہیں، جس طرح کھانے والے کھیر کے پیالے پہ آرام سے آ کر کھیر نوش کرتے ہیں، اس طرح تمہیں دنیا کی قومیں ہڑپ کر جائیں گی. فرما رہے رسول اللہ اور فرما رہے ہیں صحابہ سے. صحابہ سنتے ہیں چول اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ یا رسول اللہ، وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ یا رسول اللہ. حضور معلوم یوں ہوتا ہے کہ ہماری حالت جب ہوگی کہ ہم تھوڑے ہو جائیں گے. جتنے اس وقت ہیں اتنے نہیں رہیں گے. جتنی تعداد ہماری اس وقت ہے اس سے گھٹ جائے گی، ہم تھوڑے ہو جائیں گے تب کوئی ہم پر چڑھ آئے گا. اگر اتنے رہے جتنے ہم ہیں تو دنیا کے قوم پر چڑھ نہیں سکتے. وَمِنْ قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ یا رسول اللہ. حضور معلوم یوں ہوتا ہے کہ تعداد گھٹ جائے گی، گنتی تھوڑی ہو جائے گی، ہم گھٹ جائیں گے. فرمایا لا بل انتم کثیر. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم ہوگے بہت، تعداد میں گنتی میں بہت ہوگے. آج اگر تمہاری تعداد ہزاروں ہے، اس وقت لاکھوں نہیں کروڑ ہوگی، تعداد بڑی ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ. تم اس طرح دنیا کے طوفان میں بہ جاؤ گے جس طرح گھاس کا تنکا سیلاب میں بہ جاتا ہے. اب حضرت والا صحابہ کو یہ سن کر دل میں فکر ہوا کہ ہماری یہ حالت ہوگی کہ دنیا کی قومیں چڑھ آئیں گی اور ہم طوفان حوادث میں بہ جائیں گے. حضور نے ہوا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وَيَنْزَغَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ. فرمایا تمہارا دشمن کے دل سے ڈر نکل جائے گا. یہ تو آپ سنتے آئے ہیں اور غالباً آپ کو علماء کرام نے بیان کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیات ہیں، کچھ میری خصوصیات ہیں. ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے اور میری قوم کو اللہ نے اتنا روک دیا ہے کہ دشمن کافر ایک مہینے کی راہ پر ہو اور مسلمان ایک مہینے کی راہ پر دور بیٹھا ہو تو کافر اس سے ڈرتا ہے. لیکن فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا یہ روگ اٹھ جائے گا، کافر تم سے ڈرے گا نہیں. کیا سمجھتے ہو آج کافر ڈرتا ہے ہم سے؟ مہینے کی راہ پر نہیں بلکہ ایک دن کی راہ پر نہیں ڈرتا. فرمایا وَلَيَنْزَغَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فرمایا تم بیمار ہو جاؤ گے، یوں کمزوری نہیں آئے گی، تمہیں ایک مرض لگ جائے گی. مرض تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہوگا. مرض آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں کسی بیماری کا پتہ تو آپ پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں سے علاج پوچھتے ہیں. پوچھتے ہو نا، ڈاکٹروں سے علاج پوچھتے ہو. ڈاکٹر کہے حضرت آپ کو ٹی بی ہو رہا ہے، آپ تو ٹی بی کے مریض ہیں، تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علاج بتائیے. حضور فرماتے ہیں کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. تمہارے دلوں میں
ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، بیماری کا نام ہے وہن. حضور نے نام دیا وہن. وہن یاد کیجئے بیماری، یہ میرا تجویز کردہ حضرت والا نام نہیں ہے، یہ میرے آقا کا تجویز کردہ نام ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا وَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. جبھی قومیں کرائیں گی، جبھی تم اس سیلاب میں بہ جاؤ گے، جب تم بیمار ہو جاؤ گے وہن پیدا ہو جائے گی. قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. صحابہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور یہ تو فرمائیے بیماری کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ اب میرے آقا نے جو بیماری فرمائی وہی آج ہمیں چمکی ہوئی ہے. آج بیماری وہی چمک گئی ہے، اور یہاں تو نہیں وہی بیماری ہے. مجھے آپ اگر معاف رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ دی ہاتھ سے دے کر، دی ہاتھ سے دے کر اگر دنیا ہو حاصل، دی ہاتھ سے دے کر اگر دنیا ہو حاصل، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ. جو مسلمان دین کو دے کر دنیا حاصل کرے ایسی تجارت نقصان دار ہے، نفع مند نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ومن وہن یا رسول اللہ. حضور فرمائیے وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن بیماری جو ہے وہ ہے کیا؟ اب سنیے، چلیے بند کر دیجیے، اس میں میرا ہاتھ پہنچ جائے گا. جی 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 ریکارڈ لوگ کر رہے ہیں نا، ان کا آواز ریکارڈ وغیرہ کر رہے ہیں تو سب ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے سمجھ کی ضرورت ہے. جزاک اللہ، بہت اچھا، ہمیں بھی خوشی ہے. بند ہو گیا. جی جی آپ ذرا دوسری پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تو عرض کیا ومل وہن یا رسول اللہ. حضور یہ فرمائیے کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے دو جملے فرمائے اور دریا کو کوزے بند کر دیا. فرمایا حب الدنیا، حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا بیماری کیا ہے کہ دنیا سے محبت ہو جائے گی، و کراہیت الموت اور مرنے سے نفرت ہوگی. دو چیزیں بتائیں. جب مسلمان دنیا کا ہو جائے گا پجاری اور مرنے سے ہوگا متنفر، فرمایا اس وقت مسلمان کسی قوم کے مقابلہ میں آ نہیں سکے گا، کسی قوم کے مقابلہ میں ڈٹ کر لڑ نہیں سکے گا. آج ہم اس جہاں پہنچ گئے. میرے خیال میں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دنیا کی محبت کا جو حال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے شب و روز اسی دھن میں گزرتے ہیں، اسی فکر میں گزرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاؤنڈ کس طرح حاصل کیے جائیں. یہاں پاؤنڈ کا مسئلہ ہے، جس دن سے میں آیا ہوں سوائے اس کے اور کچھ نہیں سنا کہ بس پاؤنڈ کتنے ہیں، شفٹیں کتنی ہیں، حضرت والا کتنے گھنٹوں کے کتنے پاؤنڈ ملتے ہیں. یہی پاؤنڈ کا چکر ایک ایسا چکر ہے جس نے کہ آج ہمیں پھنسا دیا ہے. اللہ آئیے زندگی دیکھیں اپنے آقا کی. جلسہ ہے سیرت کا، جلسہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. حضور کے پاس آتا ہے فرشتہ جبرائیل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاں اس لیے ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلی کہ حضور کے پاس غربت تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، مجبوری تھی. حضور مجبوری نہیں تھی. حدیث پڑھیے، فرشتہ آتا ہے جبرائیل اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے. حدیث ہے، کسی کو شک ہو میں بتا سکتا ہوں. فرمایا خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں
آپ کی مرضی ہو احد کا پہاڑ سونا بن جائے، جتنا چاہیں سونا لے لیں۔ پیشکش ہوئی ہے خدا کی اور ہے رسول اللہ کے پاس۔ اگر خدا نہ کھاتا میں آپ ہوتے، آج کا مسلمان ہوتا، یہی پیشکش ہوتی، جواب کیا ملتا؟ واہ واہ، اللہ قربان جاؤں تم، ایک احد نہیں 7 کے 2 پہاڑ بھی سونے کے بن جائیں۔ لیکن قربان جاؤں آقا کی زندگی پر۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے آقا نے انتہا کر دی، فرمایا جبرائیل اللہ سے عرض کرنا کہ ہے اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طالب نہیں ہے، سونا نہیں چاہتا، تیرا بندہ سونا نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ آئیے یہاں پیر بھی، مولوی بھی، حضرت والا بزرگ بھی اور متقی بھی، صوفی بھی، زاہد بھی سبق سیکھیں کہ حضور کیا کہتے ہیں۔ یا اللہ تیرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں، ایک وقت بھوکا رہوں۔ کسی مولوی نے کوئی بھوک مانگی؟ حضرت صرف داڑھی رکھنی سنت نہیں ہے، ایک داڑھی سنت نہیں ہے، خدا سے بھوک مانگنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے میرے آقا کی۔ کوئی مولوی کوئی پیر خدا سے بھوک نہیں مانگتا اور چاہتا ہے یا مغنی یا مغنی، یا اللہ غنی کر اللہ۔ لیکن یہ میرے آقا کی زندگی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا طالب نہیں، مال نہیں چاہتا، دنیا نہیں چاہتا، تیرا بندہ چاہتا ہے کہ ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں، ایک وقت کھاؤں اور تیری دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کروں، ایک وقت کھاؤں اور نعمت کا شکریہ ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں اور تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں۔ یہ ہے میرے آقا کی زندگی۔ اور حضور کی زندگی کا حضرت والا اندازہ کرنا ہو تو یوں کر لیجئے کہ نبی کریم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، غالباً عصر کی نماز تھی، غالباً عصر کی نماز تھی۔ حضور نے نماز میں جلدی جلدی سلام پھیرا اور بدون دعا مانگے حضور گھر چلے گئے، حجرہ پاک میں گئے اور حجرہ پاک سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، دعا مانگی، فارغ ہوئے اور پوچھا صحابہ سے کہ پتہ ہے میں کیوں گیا؟ آج کل کے مسلمان ہوتے نہ معلوم کیا کہتے کہ آپ کیوں گئے، لیکن صحابہ تھے ادب کا مجسمہ۔ صحابہ کے ادب کا حال پوچھنا ہو تو پوچھئے عروہ مسعود ثقفی سے۔ عروہ مسعود ثقفی بن کے گئے سفیر حدیبیہ کے صلح میں، حدیبیہ کی صلح ہوئی اور کافروں کی طرف سے عروہ مسعود ثقفی تھے سفیر۔ صلح بڑی لمبی ہوئی، میں بات نہیں کرتا، صحابہ کے ادب کا حال بیان کرتا ہوں۔ آج کل مسلمانوں کا حقیقت میں ماتم ہو چکا ہے کہ ان مسلمانوں نے حضور کی ذات کو موضوع بحث بنایا۔ کتنی بدبختی ہے ہماری کہ مسلمان پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب محفلیں لگتی ہیں تو ایک کہتا ہے حضور کو یہ تھا، ایک کہتا ہے نہیں تھا، ایک کہتا ہے حضور نور تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں بشر تھے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کو موضوع بات بنا رہے ہو؟ پوچھئے اس جناب داڑھی منڈے سے، اللہ یہ داڑھی والے پوچھے اس داڑھی منڈے سے جس نے کہا ہے کہ ادب گاہے سزیرے آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، نفس گم کردہ می آید، جنیدو با یزیدی جا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین پر ایک ایسا ادب کا مقام ہے، ایک ایسا ادب کا مقام ہے جس کا مرتبہ خدا کے ہاں عرش سے زیادہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تو اور میں کیا، میں اور تو کیا،
یہاں تو بڑے بڑے ولی اللہ جنید بغدادی جیسے اور باعث بستامی جیسے آتے ہیں اور سانس گھٹتے ہیں کہ اونچا سانس نکل گیا تو یہاں ساری کی ساری ولایت ختم ہو جائے گی. یہاں ولیوں کا دم نہیں نکلتا. لیکن مولوی ہے کہ بیٹھتا ہے ممبر پر اور حضور کی ذات کو بناتا ہے موضوع بات. میں التجا کروں گا کوئی صاحب دیوبندی ہے یا بریلوی، خدا کے لیے اپنے گھروں گھریلو جھمیلے نپٹائیے. جو کہنا ہے خود کیجیے، کسی کو خود کہیے، کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو. خدا کے لیے میرے آقا کی ذات کو موضوع بات نہ بنائیے. ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے جو حضرت شاہ فرما گئے کہ فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. حضور آپ کا چہرہ پاک کیا کہنا اس کا. اللہ، اس موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں. حدیث کا واقعہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں رات کے اندھیرے میں دیوا جلائے، چراغ جلائے کپڑا سی رہی تھی اور اتفاق ایسا ہوا کہ چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی گم ہو گئی. میں اس اندھیرے میں ٹمکٹوئے مارتی سوئی ڈھونڈ رہی تھی، سوئی نہیں ملتی. پریشانی کا عالم ہے کہ اس نام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث سے تشریف لائے. حضور جو آئے تو حضور کے چہرہ پاک کی شعاع کمرے کے اندر پڑی، سارا کمرہ روشن ہو گیا اور حضور کی اس شعاع سے، روشنی سے میری گم شدہ سوئی مل گئی. اب اس وقت مائشہ فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ، لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا سرنا بالقطع القلوب علی الیدی. مائی صاحب کے الفاظ کا کسی پنجابی شاعر نے یوں ترجمہ کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ آشا بولی مصر زناجے، آشا بولی مصر زناجے تا یوسف تقدیاں میرا، آشا بولی مصر زناجے تا یوسف تقدیاں میرا، بے ہوشی دے عالم اندر کوچ کریں دیاں ڈیرا. تا جنہ میرا یوسف تکیا، جنہ میرا یوسف تکیا، جنہ میرا یوسف تکیا تے دوزخ تھیں بچ گئیاں. جنہ میرا یوسف تکیا تے دوزخ تھیں بچ گئیاں، تے نافرمان میرے یوسف دیاں، نافرمان میرے یوسف دیاں تے دوزخ تکیاں گئیاں. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا گھر سے فارغ آتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو کہ میں گھر کیوں گیا؟ جواب ملا کہ اللہ و رسول عالم. صحابہ کے ادب کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کے ادب کا کیا کہنا. اور وہ مسعود ثقفی جاتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر صلح کرتے ہیں، صلح نامہ لکھا جاتا ہے، واپس آتے ہیں اور کافر پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ کر آئے، ری ایکشن کیا ہوا، تاثر کیا بنا. محمد کو دیکھا، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، تاثر کیا بنا. تو اور وہ کہتے ہیں کیا کہوں، میری قوم کے لوگوں میری بات سن لو، تم پیغمبر پر کبھی فتح نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی اس کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھی اتنے جان نثار ہیں کہ ان کے حال کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قوم کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی قوم ان پر کامیاب نہیں ہو سکتی. پوچھا کیا دیکھا؟
کیا دیکھا؟ کہاں دیکھا یہ کہ پیغمبر اگر وضو کرتے ہیں تو پیغمبر کے وضو کے غسالے قطرے زمین پر نہیں گرتے. صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، منہ پر ملتے ہیں، چھاتیوں پر ملتے ہیں، اور اس سے ایمان تازہ ہوتا. حضور تھوکتے ہیں تو حضور کا تھوک بھی دین پر نہیں گرتا. یہ عزت اور یہ توقیر جس قوم میں ہو وہ قوم کبھی اپنے آقا کے مقابلہ میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. آداب ہے رسول کے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، سنیے، میں بھی آپ بھی اسی مرض کے مریض ہیں، خدا کرے کہ اس مرض سے نکلے. آمین. اللہ مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری. کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری. عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن، عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن، سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلوب بھی تو، مقصود بھی تو، مسجود بھی تو، معبود بھی تو. مطلوب بھی تو، مقصود بھی تو، مسجود بھی تو، معبود بھی تو. تو روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روح صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نقش تیری قدرت کا نشاں، ہر نقش کے لب پر تیرا بیان. ہر نقش تیری قدرت کا نشاں، ہر نقش کے لب پر تیرا بیان. ہر بزم میں تو موضوع سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جو کہا میں نے جو سنا، کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا. میں نے جو کہا میں نے جو سنا، کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا ہے. اس سے ورا تیرا مسکن ہے، اس سے ورا تیرا مسکن، سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹی کو زبان دے کر اس کو اعجاز بیان دینے والے، مٹی کو زبان دے کر اس کو اعجاز بیان دینے والے، اعظم کو بھی دے توفیق سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ. مصروف ثنا ہے
سرو سمن سبحان اللہ سبحان اللہ خصوصا على سيدنا ومولانا المجتبى وعلى آله وأصحابه البررات الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ مسلمان فقیرے کج کلاہے مسلمان فقیرے کج کلاہے رمیدگ سینہ ہے سوزو آہے دلش نالد چرا نالد دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت جس کو تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت نے بڑے مختصر انداز میں، بڑے جامع معنی انداز میں اور بڑے ہی ذو معنی الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ انسان کیونکہ دنیا میں رہنے والا آرام چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، زندگی عیش کی چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو زندگی پسند کون سی؟ اللہ نہ مال کا خلاف مخالف ہے، نہ غریبی کا حامی ہے۔ خدا یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے غریب رہیں، اور اللہ اس سے بھی ناراض نہیں ہوتے کہ میرے بندوں کو دولت کیوں ملی۔ لیکن ایک بات اللہ کو پسند ہے، وہ یہ کہ امیر ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا بن کے رہے، تو وہ مال اس کے لیے رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ اور اگر مال و دولت حاصل کر کے بگڑ جائے
فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، قارون بن جائے تو وہی مال تری وبال جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک پارٹی آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دولت مند لوگ، مالدار لوگ ہم سے بڑھ گئے، ہم غریب ہیں، یہ امیر ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ حضور ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ برابری کیسے کریں؟ یہ ہے مالدار، ان کے پاس ہے دولت، یہ تو کرتے ہیں خیرات اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں نمازیں روزے، اور ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر خیرات نہیں کر سکتے۔ آپ فرمائیں کہ ہم اس کا علاج کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے تم ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، 100 بار یہ پڑھ لیا کرو، تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابی خوش ہو گئے کہ حضور نے علاج بتا دیا ہے، وہ لاکھوں روپے کا خرچ کریں گے، ہم یہ وظیفہ کریں گے اور برابر ہو جائیں گے۔ لیکن جب امیروں کو اس کی اطلاع ہوئی، امیر صحابہ کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ غریب صحابہ تو حضور کے دربار سے ایک وظیفہ لے آئے ہیں جو پڑھتے ہیں اور ثواب بہت ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہم کیوں نہ پڑھیں؟ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، امیروں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب غریب صحابہ کو پھر حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے کا موقع ملا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ وہ اب یہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہ امیر ہوتے ہوئے خیرات بھی کرتے ہیں اور ورد وظیفہ بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی قسمت۔ اس لیے میں عرض کروں کہ دولت حقیقت میں عارف رومی نے دنیا کی تعریف کی ہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ عارف رومی اپنے وقت کا بہت بڑا خدا کا مقبول بندہ گزرا ہے۔ یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے عارف رومی کی کتاب مثنوی شریف پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے کماش و نکرا ہو، نئے کماش و نکرا ہو فرزند و زن۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں؟ مال کا نام دنیا نہیں ہے، دولت کا نام دنیا نہیں ہے، بیوی کا نام دنیا نہیں ہے، بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ فرمایا یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا از خدا غافل بودن، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ اللہ سے غافل ہو گیا، غریب ہے تو امیر ہے تو اللہ سے غافل ہونے والا قرآن نے کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اپنا مال دے کر، اپنی اولاد دے کر، دو چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد۔
قرآن نے انہی کو نامزد کیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. انسان مال و اولاد کی مصروفیت، مشغولیت یا ان کا وہ چلنا پھرنا دیکھ کر، دولت کی ریل پیل دیکھ کر آدمی بگڑتا ہے اور خدا سے تعلق توڑتا ہے. قرآن کہتا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، اپنا مال دے کر، اپنی اولاد دے کر اللہ کو بھولنا مت. اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مال دیتا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جس کو چاہے دے سکتا ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے کہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھو کہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو مال و اولاد کی محبت میں خدا کو بھول گیا، خدا کو چھوڑ گیا، اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الخاسرون. وہ نرا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس نے دنیا سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا، وہ خسارہ پا گیا. یہ ہے قرآن کی آیت. اسی کے مطابق ایک پرانی واقعہ بھی ہے، پرانی واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، نام ہے اس کا ثعلبہ. ثعلبہ نامی صحابی بڑا غریب، بے حد مفلس. ایک دن بیچارہ تنگی معاش سے مجبور ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا غلام ہوں، پڑھ چکا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر حضور فاقہ مستی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوک کا شکار ہوں اور بچے بھوکے ہیں، خود بھوکا ہوں. حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مال دے. یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دنیا کے مال کے لیے اپنے لیے کبھی دعا نہیں، اور آپ کا حال یہی تھا کہ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا، قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اور اپنا یہ حال کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا. میرے آقا کی زندگی کا یہ نمونہ ہے. غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھوکا مر گیا ہوں، آنتیں مجبور کر رہی ہیں، پیٹ پر پتھر ہے بندھا ہوا ہے. اور حضور فرمائیے، فرمایا گھبراؤ مت، اگر تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو تیرے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آزمائش ہوئی. آزمائش بڑی کڑی تھی، اور اس موقع پر یہ حضور کی شخصیت اور شان تھی کہ حضور نے صحیح توازن رکھا. فرشتہ لے کے پیغام آیا جبرائیل کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، اگر آپ کو دنیا چاہیے، آرام و عیش کی زندگی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں آرام سے گزر کرنا،
تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کہو تاکہ میں یہ احد کا پہاڑ سونا بنا دوں، سونا بن جائے، اور جتنا سونا آپ چاہیں لیں، کھائیں، پئیں، عیش کریں، دنیا میں تنگی نہ ہو۔ آپ کو دنیا میں یہ بھوک جو ہے، آپ نے سنا ہے کہ حضور کے یہاں کہیں کہیں مہینے چولہا سرد رہتا تھا، حضور کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اتنی دولت مل جائے کہ آپ آرام سے کھائیں پئیں اور آرام سے زندگی بسر کریں۔ تو میرے آقا نے جواب دیا، وہ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی دل پر لکھنا چاہیے۔ دنیا کے چاہنے والے، دولت پر لٹو ہو جانے والے، مر مٹنے والے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے آقا کا جواب سننے کے بعد دلوں پر بھی لکھیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور خدا پیغام بھیج رہے ہیں کہ دنیا چاہو تو سونا بنا دو پہاڑ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل اللہ سے عرض کرنا کہ اے اللہ، تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہتا، تیرے بندے کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بندہ دنیا نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہے بندہ؟ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ، ایک وقت بھوکا رہوں اور بھوکا رہ کے تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں۔ کون ہے ایسا کہنے والا؟ آج کا مولوی، آج کا پیر، آج کا صوفی، کیا کبھی ہم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک وقت بھوکا رکھ تاکہ میں بھوکا رہ کے تیری مصیبت پر صبر کروں؟ کبھی کسی نے دعا کی؟ سب یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ دے، لیکن میرے آقا کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ایک وقت بھوکا رہوں اور بھوکا رہ کے تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کروں، یا اللہ ایک وقت کھاؤں اور کھا کے تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سالوہ آیا اور مال و دولت کا حضور سے مطالبہ کیا، دعا کرو اللہ مجھے مال دے۔ حضور نے فرمایا سالوہ، خدا سے دنیا نہ مانگ، خدا سے دین مانگ، دنیا نہ مانگ۔ خدا کو دنیا پسند نہیں ہے، اللہ سے دین مانگ، قیامت مانگ، اللہ سے دنیا نہ مانگ۔ جب انسان کی قسمت الٹ جاتی ہے، انسان کے نصیب پھر جاتے ہیں، وقت سو جاتے ہیں، پھر اس کو برائی اور بلائی میں تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کی اسے پہچان نہیں رہتی۔ سالوہ کے نصیب الٹ گئے۔ سالوہ نے کہا یا رسول اللہ، دنیا ہوگی تو دین ہوگا، بھوکے کا دین ایمان نہیں ہوتا۔ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بھوکے آدمی کا ایمان برقرار نہیں رہتا۔ یہی بات سالوہ نے کہی کہ حضور روٹی کھانے کو ملے گی تو دین بھی قائم رہے گا، بھوک ہوتے دین بھی قائم نہیں رہتا۔ وقت مبارک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ فرمایا کہ اللہم زد فی مال سالبہ، اللہم زد فی مال سالبہ، اے اللہ سالبہ کے مال کو بڑھا، اے اللہ سالبہ کے مال کو زیادہ کر، اے اللہ سالبہ کے مال میں بہتات پیدا کر، اے اللہ اتنا مال دے اس کو کہ یہ مالا مال ہو جائے۔ دعا ہو رسول اللہ کی
اللہ، اب سالبہ کی زندگی میں انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ سالبہ رکھی ہوئی تھی بکریاں، بکریاں اتنی پھلی بڑی کہ پورا ریوڑ بن گیا، اجڑ بن گیا بکریوں کا، اور اجڑ نے زیادتی کی تو سالبہ کے دین میں کمی آ گئی۔ مال زیادہ ہوتا ہے تو دین میں کمی آتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مال ہوتے ہوئے بھی دین کو برقرار رکھیں، ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ مال آیا، دنیا آئی تو دین میں کمی آ گئی۔ کمی یہ ہوئی کہ بیچارہ سارا دن رہے بکریوں کے ساتھ، کیونکہ بکریاں بہت تھیں، جنگل میں چلا جائے، دن بھر جنگل میں رہے اور بکریاں چراتا رہے، اور نمازیں دو جو ہیں وہ جماعت سے غائب ہو گئی، اور جماعت بھی رسول اللہ کی، رسول اللہ کی جماعت سے رہ جانا، معروم ہو جانا، یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ دو نمازیں نہیں غائب ہوئیں، بلکہ یوں کہو کہ سالبہ کے ایمان میں بھی اتنی کمی آ گئی، ایمان میں کمی ہوتی گئی اور بکریوں کی محبت بڑھتی گئی۔ وقت آیا کہ مدینہ کے جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے گنجائش نہ رہی، اور دور بکریاں لے گیا، بکریاں چرانی تھی، رکھی ہوئی تھی، دور لے گیا۔ اب بکریاں تو دور لے گیا، لیکن اب حضور کے ساتھ پانچوں وقت کی جماعت غائب ہو گئی، دور چلا گیا۔ آپ پانچوں وقت نماز تو پڑھے، لیکن حضور کی جماعت سے نہ پڑھے، حضور کے ساتھ مل کر نہ پڑھے، حضور کے دیدار سے معروم ہو گیا، بکریوں کی محبت بڑھتی گئی اور اس دین کی محبت گھٹتی گئی۔ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بھیجا عامل، زکوٰۃ وصول کرنے والا مزکی، کہ جاؤ اور جا کے سالبہ کو کہو کہ مال کی زکوٰۃ نکالے۔ سالبہ نے دعا کراتے وقت یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو میں باقاعدہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آپ بھی کہیں غریب ہیں، ان سے کہو کہ اللہ مال دے، کہتے جناب اگر اللہ مال دے تو پورا پورا جناب ادا کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سالبہ سے کہو کہ بکریوں کا حساب کرے، اور جتنی بکریاں حساب کی زکوٰۃ میں بنتی ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ صحابی گئے اور حضور کا آرڈر سنایا، حضور کا حکم سنایا کہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سالبہ اپنی بکریوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال۔ زکوٰۃ کا نام سننا تھا کہ سالبہ کو خوشی آ گئی، یا اللہ میرا اتنا مال گھٹ جائے گا، اتنی میری بکریاں جو ہیں میرے زیور سے نکل جائیں گی، مال میرا گھٹ جائے گا۔ اللہ، بکریوں کی محبت نے ایسا مبہوت کیا، ایسا دماغ پر جناب اثر کیا کہ بے ساختہ کہہ گیا کہ رسول اللہ نے مجھ پر ٹیکس لگایا ہے، میں یہ ٹیکس ادا نہیں کرتا، انکار کر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی کسی فرض کا انکار کرے، نہ کرنا الگ بات ہے، ایک آدمی نماز نہ پڑھے اسے گنہگار کہیں گے،
لیکن ایک آدمی کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ادا نہ کرے تو گناہگار ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے ادا نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہے وہ کافر ہو گیا۔ سالبہ نے انکار کر دیا، سالبہ زکوٰۃ سے کر گیا انکار، اور صحابی یہ انکار کا جواب لے کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے۔ حضور نے پوچھا کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ سالبہ زکوٰۃ سے انکاری، وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے یہ ٹیکس ہے، میں یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ قد نافق سالبہ، قد نافق سالبہ، سالبہ آج کے بعد منافق ہو گیا، اب مسلمان نہیں رہا، اب ہو گیا منافق۔ حضور کی زبان سے نکلنا تھا کہ گھر گھر میں چرچا ہو گیا، گھر گھر میں یہ چرچا ہو گیا کہ حضور نے ایک اچھے بھلے مسلمان کو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دین کا پابند ہے، حضور نے اسے منافق قرار دیا۔ کوئی لوگوں کو خدشہ تھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا، ایک مسلمان کو منافق کیوں کہا۔ اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی۔ قرآن پاک سورہ توبہ 10واں پارہ، قرآن کہتا ہے مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے مال دیا، دولت دی، لَصَدَّقَنَّ، تو میں اس میں سے زکوٰۃ نکالوں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن کر رہوں گا۔ وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ قرآن نے کہا ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو مال سے خیرات کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ مال آ گیا، مال آ گیا، جب مال آیا تو کنجوس بن گئے اور پیٹھ دے کے منہ پھیر گئے اور خیرات کا نام تک نہ لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے مکر جائیں، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جائیں، وعدہ کریں خدا سے اور اس پر قائم نہ رہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ نے کہا ان کو، ایسے آدمی کو اللہ نے بنا دیا ہے منافق، اور قیامت تک منافق، اب اس کو مسلمان کر ہی کوئی نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت آ گئی، قرآن کی آیت کا سالبہ کو بھی علم ہوا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو سالبہ کو ہوش آیا، دوڑا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ، میں اب بکریاں میری حاضر ہیں، دینے کو تیار ہوں، غلطی ہو گئی۔ فرمایا سالبہ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تو قیامت تک منافق ہے، اب تجھے کوئی طاقت مسلمان کر نہیں سکتی۔ حضور کی زندگی میں منافق رہا،
हजूर इंतकाल फरमा गए। सिद्दीक के ज़माना में आया और हज़रत सिद्दीक के पास आकर माफ़ी चाही, बकरियां पेश की। तो सिद्दीक ने कहा कि सालबा तुझे गलती लगी है, जो शख्स रसूलुल्लाह के दरबार से निकाला जाए उसे सिद्दीक कबूल नहीं कर सकता। अब हजरत सिद्दीक का ज़माना गुजर गया, हजरत उमर के ज़माना में आया तो फिर उसने कोशिश की, लेकिन उमर ने भी कहा इसको रसूलुल्लाह निकालें, सिद्दीक लुत्कारें, उसको उमर कबूल कर सकता है। नतीजा ये हुआ कि सालवा हजरत उमर के ज़माना में मुनाफिक मरा, मुनाफिक मरा। अब आप अंदाजा लगाएं कि माना में ये एहसास करते हुए कि ये माल अल्लाह का है, उसी का दिया हुआ है और उसी की राह में देना चाहिए। अगर तुमने इस माल को अल्लाह की राह में खर्च किया तो यह है खुदा का शुक्रिया, अल्लाह की नियामत का शुक्रिया। अगर तुमने इस माल को अल्लाह की राह में न दिया और घुट गए, बुखल कर गए, कंजूसी कर गए, माल को जनाब प्यार करके, इंसान को अल्लाह ने जिस तरह आपके ज़ाहिरी डॉक्टर हैं, ज़ाहिरी डॉक्टर आपके इलाज करते हैं बीमारियों का, और आप लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। ये डॉक्टर हैं जिस्मानी, जिस्म का इलाज करने वाले, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम और उनके जानशीन औलिया इज़ाम होते हैं रूहानी डॉक्टर। ये होते हैं रूहानी डॉक्टर। ये लोग रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं। और ये अलग बात है कि जिस तरह आपके यहाँ डॉक्टर भी असल भी हैं, अनाड़ी भी हैं, यहाँ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो जानते बूझते कुछ नहीं और सिंज दे के बैठ के बाजार में टीके लगाने के लिए और लोगों की जानें ज़ाया करने के लिए ऐसे डॉक्टर भी हैं। नकल असल हमेशा चलती रही है और नकल व असल को आप महसूस न करें तो यह आपकी गलती है। जिस आदमी को नकल असल का पता ना हो, अगर आप कपड़े नकली असली को पहचान सकते हैं, अगर आप आटे नकली असली को पहचान सकते हैं, दूसरी दुनिया की चीज़ों को पहचान सकते हैं, तो आपका फर्ज ये है कि आप इससे पहचाने। अगर यह मालूम कर सकते हैं ये डॉक्टर अनाड़ी है, ये असल है। इसी तरह औलिया की भी आप पूरी तशखीस करें। औलिया में भी ऐसे लोग हैं जो औलिया का नाम लेकर अनाड़ी किस्म के लोगों के ईमान से खेलने वाले। ऐसे औलिया से बचें जो नाम तो लें औलिया का और काम करें शैतान का। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह ताला के पैगंबर शरीयत लाते हैं तो शरीयत का असल मंशा ये होता है कि बंदों की रूहानी बीमारियां दूर हों और रूहानी तौर पर इंसान तंदुरुस्त तवाना हो जाए। ये जो आपको हुक्म दिया गया है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ये असल में दो बीमारियां हैं इंसान की जिनका इलाज है। दो बीमारियां, ये बीमारियां अगर तो संभल जाएं इलाज करने से तो बंदा संभल गया, और अगर ये बीमारियां संभाली न जाएं, इन बीमारियों का इलाज न किया जाए तो यही दो बीमारियां इंसान को बसा औकात काफिर, फिरौन, नमरूद और कारून बना देती।
ایک کا نام ہے حب جا، ایک کا نام ہے حب جا، ایک کا نام ہے حب مال۔ ایک ہے مال کی محبت، ایک ہے بڑا بننے کی محبت۔ دو محبتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہے۔ ایک تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، اور یہ جتنی آپ کی یہ کوششیں ہیں نا، یہ سیاسی، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ ساری کی ساری یہی ہے حب جا، بڑا بننے کی کوشش کہ میں بڑا بن جاؤں۔ یہ بڑا بننے کی کوشش بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑھتے بڑھتے نہ لگتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ فرعون کو کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اے لوگو تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اور پھر یہ کہہ بیٹھا کہ انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ مقابلہ تو کرو، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ میرا اور موسیٰ کا؟ اللہ، موسیٰ میرا کمی، میں شاہی خاندان کا آدمی، میں تخت کا مالک ہوں، یہ میرا کمی ہے۔ ادھر جو بات ادھر لکھا رہا ہوں، ادھر ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ پھر مصر کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ام انا خیر، میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے، ھو مہین، جو میرا کمی ہے۔ اللہ، ولا یکاد یبین، میرا کمی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، میرا کمی نہیں، بلکہ بیچارے کی زبان بھی صاف نہیں، زبان تو تلاتی ہے، بات تو کر نہیں سکتا، اور مقابلہ کر رہا ہے میرا، ہو کے کمی مقابلہ کرتا ہے بادشاہ کا۔ اب لوگوں تم ہی انصاف کرو کہ یہ میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی اونچے خاندان کا ہوتا، مال ہوتا، دولت ہوتی اس کے پاس، تو مانتے غریب ہے، کمی قوم کا آدمی ہے، اس کو کیوں مانتے ہو؟ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہو سکا۔ خدا ممکن ہے اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیں، اللہ اپنے بندوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جو آدمی من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کہتے ہیں کہ جو آدمی میرے دوست کو، میرے بندے کو تکلیف دے، ایذا پہنچائے، اس کو طعن و تشنیع کرے، اس کو کوسے، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اس جنگ کروں گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی اللہ کی ولی کو ایذا دے۔ جی، اب فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کو یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُوا۔ ساری عمر فرعون خدائی دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے نہیں پوچھا۔
खुदा कहलाता रहा, अल्लाह ने कहा किए जा। लेकिन जब मूसा अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह कहते हैं फलम्मा आसफूना, उसने हमें गुस्सा चढ़ाया, फिरौन ने हमें गुस्सा चढ़ाया। इंतकमना मिनहुम, हमने उसका बदला लिया। और बदला क्या था कि फागरकनाहुम अजमईन, हमने उनको दरिया में डुबोया और डुबो के दिखाया कि हे मूसा को कमी कहने वालों, अब लाओ जितना जोर लगता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये है हुब्बे माँ जा, बड़ा बनने की मोहब्बत। इसका इलाज क्या है? हुब्बे जा का इलाज पता है क्या है? हुब्बे जा का इलाज है 5 वक्त की नमाज। यह है इलाज हुब्बे जा का कि बड़ा न बन, तू अल्लाह के सामने झुक, तू बड़ा नहीं है, बड़ा वो है। तेरे पास क्या रखा है? तू क्या चीज है? किस घमंड पर है? किस बरते पर ये बातें कर रहा है? आ 5 वक्त और रकू में जा, क़याम में खड़ा हो, सजदे में जा, तो अल्लाह के सामने क्या, या अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह ऊंचा तू है, मैं नहीं हूं, बड़ा तू है, मैं नहीं हूं, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह सबसे बड़ा तू है। ये नमाज क्या है जनाब? हुब्बे जाह का इलाज। और जो नमाज न पढ़े, जो नमाज न पढ़े, इस नुस्खा को इस्तेमाल